بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ اور پاکستان کے جج صاحبان نے بولتی بند کر دی ہے باقاعدہ، اور آئینہ دکھا دیا۔ ایک بہت بڑے وکیل کو، نامی گرامی وکیل ہیں وہ، اور عمران خان کے وکیل ہیں وہ، عمران خان کے بلکہ عمران خان سے زیادہ وکیل ہیں۔ یہ سارا ایشو کیا ہے، اس کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ عمران احمد خان نیازی کی بہن نے یہ کہا کہ عارف علوی سے عمران خان ناراض ہیں کیونکہ عارف علوی صاحب نے اپنا وہ آئینی رول ادا نہیں کیا جو ان سے ایکسپیکٹ تھا، کہ انتخابات کی ڈیٹ انہوں نے دینی ہے اور انتخابات کی ڈیٹ انہوں نے نہیں دی۔ اس کے بعد عارف علوی صاحب جو ہے، جس طریقے سے انہوں نے اپنی وضاحتیں دی ہیں، اپنا جو ہے وہ انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ ترلے پائے نے قسم سے دسیا، بے بسی کا اظہار کیا ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ پائے نو شک پہ گیا، بلکہ یقین ہو گیا کہ ایک اشارہ ابرو کی مار ہے، ان کی رہی صحیح عزت یوتھ یہ رول کے رکھ دیں گے، لہٰذا انہوں نے ایک قسم کا ترلا ڈالا ہے کہ بی بی بہن میری گل سن، دیکھ میں تو وہاں پر میں نے تو کہا تھا، بلایا تھا الیکشن کمیشن کو، وہ نہیں آیا، پھر میں سجیسٹ ہی کر سکتا تھا، میں نے سجیسٹ کر دیا، وزارت قانون میری بات نہیں سن رہا، وزیر قانون نہیں سن رہا، میں بے بس، میں کی کراں۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں انہوں نے اپنے ایک تردیدی بیان سمجھ لیں جو انہوں نے ایک ٹی وی کے اوپر جاری کیا، اس میں انہوں نے یہ بات کی۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ عارف علوی صاحب جس وقت صدر نہیں تھے اور عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم نہیں تھے، اور اس وقت وہ بہت زیادہ زور و شور کے ساتھ کمپین چلایا کرتے تھے مسلم لیگ نون کے خلاف، پیپلز پارٹی کے خلاف، اور کہتے تھے جناب ہے لٹ کے کھا گئے نے۔ اس وقت یہ اگر کوئی بتاتا تھا انہیں کہ سر دیکھیں یہ بجلی کے ریٹ اس لیے زیادہ ہیں یا لوڈ شیڈنگ اس وجہ سے ہو رہی ہے، تو وہ آگے سے یہ ایک شعر سنایا کرتے تھے انڈیا کے ایک شاعر کا کہ کرسی ہے تمہارا جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے۔ یہ ایک شعر وہ اکثر یوتھیا بریگیڈ آپ کو سنایا کرتی پائے نا، وہ شعر نہ جدوں دا عمران خان اقتدار چ آیا نا، وہ شعر بند ہو گیا انہوں۔ تو عارف علوی صاحب جو ہے وہ ریزائن تو کر ہی سکتے تھے نا اتنی بے بسی کے بعد۔ میں پہلے بھی کہتا تھا، میں اب بھی کہتا ہوں، میرے خیال کے مطابق اور میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، اور میں نے جتنے وکلا یا آئینی ماہرین سے میں نے بات کی ہے ان کے مطابق جو انتخابات کی تاریخ ہے وہ دینے کا اختیار صرف صدر پاکستان کا ہے، مطلب ظاہر ہے قومی اسمبلی کے حوالے سے، تو وہ انہوں نے تاریخ نہیں دی۔ وہ اپنی تاریخ دے دیتے، نا عمل ہوتا اس کے اوپر۔ اچھا فرض کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اتنے بے بس و لاچار سمجھ رہے، تو پائن ریزائن کرو، گھر جاؤ، 5 سال تھوڑے پورے تے ہو گئے، گھر جا کے بیٹھے پینشن انجوائے کریں اپنا۔ وہ آپ کا بیٹا بھی دندان سائنس ڈاکٹر ہے، ویسے تو وہ پی ٹی اے کا عہدیدار بھی ہے، اور ایک امریکن کمپنی کے ساتھ انہوں نے ایک معاہدہ کر کے ایک این جی او رجسٹرڈ کرائی جس کا آپ نے افتتاح کیا ہوا جا کے، اور اس کے بعد جناب ڈالرا پائے نا، مطلب تسی یاشی مارو، سکون.com تاڑے کیا کہتے ہیں دوویں ہی ہاتھ دسے انگلاں جڑیاں ہیں کہ وہ تے سر کڑائی چ سی نہ لے گا، آپ موجے کریں۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ بیٹھے رہیں اور یوتھیوں سے بےزتی کروائیں؟ پتہ نہیں کیوں ان کا دل کر رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا، مگر انہوں نے نہیں کیا، یہ ان کی اپنی منشا ہے، میں تو اپنا خیال ہی پیش کر رہا ہوں۔ دوسری بات جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پرویز رائی صاحب کے صاحبزادے چودھری مونس رائی صاحب جو ہے نا، ان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع ہو گئی، اور وہ کارروائی جو ہے وہ اب احتساب عدالت نے کہہ دیا کہ جناب ان کا اخبار اشتہار شائع کریں، اور جناب کہ حاضر ہو ورنہ اشتہاری، ہاں جی، اور پھر دائمی وارنٹ نکل آئیں گے، اور پھر جائیدادوں کی ضبطگی شروع ہو جائے گی۔ یہ سارا معاملہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ چودھری مونس رائی صاحب جو ہیں وہ مختلف کیسوں کے اندر انوالو ہیں کرپشن کے مبینہ طور پر، لیکن وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے۔ وہ دنیا کے بہترین بیچز، بہترین جو ہیں اپنا ریسٹورانٹس اور لگژری لائف جو ہے وہ باہر گزار رہے ہیں۔ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ یہاں پر در کی بلکہ جیل کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، وہ منڈا اتنے جانا عیشی کر رہے ہیں۔ پھر مجھے وہ عابد خان صاحب کا ایک مشہور جملہ یاد آتا ہے، گندی اولاد، نہ مزہ نہ سواد۔ اچھا،
تیسری خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کل کے میرا جو پہلا ویلاگ تھا اس میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ صداقت عباسی صاحب جو ہے نا وہ اگلی عمران خان کے خلاف گواہی کا امکان ہے کہ وہ گواہی دیں گے. اچھا، اب صداقت عباسی صاحب کافی عرصے سے منظر سے ہٹے ہوئے ہیں. لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے اغوا کر لیتا گیا ہے، وہ سائیڈ پہ ہیں، ان کا پتہ نہیں ہے. جس طرح عثمان ڈار صاحب کے بارے میں پی ٹی رولا پادی جی نے گرفتار کر لیا، کہیں گرفتاری پڑی نہیں ہوئی تھی. اس طرح صداقت عباسی صاحب کے بارے میں بھی یہی گمان ہے. تو ہوا یہ ہے کہ صداقت عباسی صاحب کی ضمانت ہو گئی ہے. 9 مئی کے واقعات میں آرے بازار میں ایک کیس تھانہ آرے بازار میں مقدمہ درج ہوا تھا، اور اس مقدمے میں ان کی ضمانت قبل از گرفتاری جو ہے وہ منظور کر لی گئی 10 اکتوبر تک. بس یہ میں آپ کو اطلاع دینا چاہتا تھا. اگر تسی بھائی نا آپ سمجھدار ہو، سمجھ جاؤ کہ ایک اور گواہی جو ہے نا وہ بس ان قریب آپ کی ٹی وی سکرینوں کے اوپر فلیش ہوگی. ہو سکتا ہے یہ بھی کامران خان صاحب کی جو ہے وہ ٹی وی سکرین پہ آئے، یا کسی اور کو بلائز کر دیا جائے اس بار. تو مجھے لگتا ہے کہ بس ان قریب جو ہے نا ایک اور گواہی عمران خان کا انتظار کر رہی ہوگی، عمران خان کے خلاف آئے گی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے گھروں ہی آئے گی گواہیاں ساری ہیں نا. تو یہ ایک خبر تھی. اب میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ایک شخصیت ہے لطیف کھوسہ صاحب، گورنر رہے ہیں پنجاب کے، سینیٹر رہے ہیں، اٹارنی جنرل آف پاکستان رہے ہیں، اور ان کو یہ سارے عہدے جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے دیے، یعنی ان کے دور میں ان کو ملے. اور لطیف کھوسہ صاحب پیپلز پارٹی کے بڑے ڈائی ہارڈ ورکر، جیلے نظریاتی طور پہ، اور بڑا ان کا نا ایک کلوز ریلیشن رہا. بے نظیر بھٹو صاحبہ جب پاکستان واپس آئیں 2007 میں، تو ان کی نظر بندی کے جو دن تھے وہ لطیف کھوسہ صاحب کی ڈیفنس والی رہائش گاہ کے اوپر انہوں نے وہ دن گزارے. یعنی اتنا زیادہ لطیف کھوسہ صاحب کے ساتھ پیپلز پارٹی کی قیادت کا اعتماد تھا. یہ آصف زرداری صاحب کے وکیل رہے، یہ بے نظیر صاحبہ کے وکیل رہے، یہ یعنی ایک ہائی پروفائل جو پیپلز پارٹی کے لیول ہے نا اس میں یہ شمار ہوتے تھے. لیکن پائن پھر انہوں نے اچانک نا انہیں درد اٹھیا عمران خان کی محبت کا. یوتھی وائرس سے کوئی بھی کسی بھی وقت انفیکٹڈ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو بچا کے رکھے. یہ اس سے انفیکٹڈ ہو گئے، میرا یہ خیال ہے. اور پھر اس کے بعد یہ جو ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر اعلان عمران خان کی وہ حمایت شروع کر دی کہ پیپلز پارٹی نے ان کی ممبرشپ معطل کر دی، شوکاز نوٹس وغیرہ ہوئے. بال یہ بھی میں بتاؤں آپ کو کہ پیپلز پارٹی ان کو واپس بھی لے سکتی ہے، ایسا بھی نہیں کہ بوئے بالکل ہی بند ہو گئے. یہ بات اپنی جگہ پر بھی درست ہے. لیکن اب یہ پرویز الہی کے باقاعدہ وکیل بن گئے. پہلے عمران خان کے وکیل بنے، اب یہ پرویز الہی کے وکیل بن گئے ہیں. اور جس وقت پرویز الہی صاحب کو اسلام آباد پولیس نے گرفتار کیا تھا اس وقت یہ ان کے ساتھ تھے، اور بحکم لاہور ہائی کورٹ ساتھ تھے. اب معاملہ یہ ہے کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں انہوں نے کیس کیا ہوا تھا پرویز الہی کے حوالے سے، اور اس میں یہ پیش ہوئے. وہاں پر جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کی سربراہی میں یہ بینچ تھا، اور وہاں پر لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ بغیر کپڑوں کے لوگ آئے اور گنڈے آئے اور اغوا کر کے لے گئے. تو وہ ہنس پڑے، کہتے ہیں بغیر کپڑوں کے دن دہاڑے لوگ آئے. تو سردار طارق صاحب نے کہا جی آپ مطلب کیا بغیر کپڑوں سے کیا مراد آپ کی، کہ کپڑے پہنے بغیر بھی گرفتار کیا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں نہیں، میرا مطلب تھا یونیفارم میں نہیں تھے، یعنی سفید کپڑوں میں کہنے کی بجائے، یا یہ کہنے کی بجائے کہ وہ نا یونیفارم میں نہیں تھے. انہوں نے یہ بات جذباتی ہو کہہ دی. کھوسہ صاحب کافی جذباتی ہو جاتے ہیں، میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میرا ان کے ساتھ ایک بڑا احترام کا رشتہ ہے. وہ گورنر پنجاب بھی تھے، اور اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی تھے، وہ پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل بھی تھے. لیکن پائن جڑے نا انہوں نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کسی بھی سطح کے اوپر کسی کو کا فون تھننے سے انکار کیا ہو، یا انہوں نے گردنی کو سریا آ گیا ہے. یہ بالکل اپنی جگہ کے اوپر بات جو ہے وہ درست ہے، اور میرے ساتھ ان کا ایک بڑا احترام کا رشتہ ہے. میں یہ بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، اور وہ ابھی بھی موجود ہے اور وہ رہے گا. اچھا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جذباتی اتنے زیادہ ہو گئے کہ سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو مظالم کشمیر میں ہو رہے ہیں
یعنی مقبوضہ کشمیر میں ہو رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ یہاں پہ کی جا رہی ہیں، جس پر جیسے طارق مسعود صاحب نے کہا کہ اپنے ملک کے لیے کشمیر کی مثال نہ دیں، وہ مظالم بھارت کر رہا ہے، اپنے ملک کے لیے یہ نہ کہیں۔ تو انہوں نے آگے سے پھر کہا کہ میں کیا کہوں، یہ اور کیا کروں، ہمارے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہی بات کروں گا۔ تو انہوں نے کہا یار اتنا جذباتی نہ ہو، اب آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ گنڈے آئے اور بغیر کپڑوں کے آئے اور اغوا کر کے لے گئے، تو اسلام آباد پولیس لکھا ہے لاہور ہائی کورٹ نے، تو آپ انہیں گنڈے تو نہ کہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جناب لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ جناب جو ہیں جس طریقے سے گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے کو کوکی نہیں ہے، ہم جنگل میں رہ رہے ہیں۔ تو اس پر معزز جج صاحب نے یہ کہا کہ بڑی دیر سے اکثر باتیں ہمیں یاد آتی ہیں۔ جسٹس سردار طارق نے سوال کیا کہ ملزم کو کسی بھی کیس میں گرفتار نہ کیا جائے، بتائیں یہ کس قانون میں لکھا؟ اچھا اب یہ وہ بات ہے، یاد رکھیے گا کہ جہاں پر میں نے کہا نا کہ آئینہ دکھایا یا بولتی بند ہو گئی، یہاں پر بولتی بند ہوئی۔ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ جی ایک کیس میں ضمانت ہوئی، دوسرے کیس میں گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ آپ کو سارے کیسوں میں ضمانت، یعنی آپ کو کبھی گرفتار ہی نہیں کیا جائے گا؟ کیا ہم کسی ملزم کو لائسنس ٹو کل دے سکتے ہیں؟ یعنی ہم انہیں یہ کہہ دیں کہ جو مرضی کرے وہ جا کے جرم کرنے کا لائسنس دے دیں عدالتیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو وہ یعنی اگر ہم انہیں ایک کیس میں گرفتار کرنے سے روکیں اور وہ باہر جا کے 2 بندے قتل کر دے تو یہ کی مطلب ہے انہوں کہہ دے گی کہ انہیں گرفتار نہیں کرنا۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جو میں اکثر اٹھایا کرتا ہوں کہ یار لاہور ہائی کورٹ ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو اور جسٹس عمر عطا بندیال کی عدالت ہو، سر وہاں پر جس طریقے سے عمران احمد خان نیازی اور پرویز لائی کے ساتھ جڑا نرمی کا برتاؤ کیا گیا، اور جس طریقے سے یہاں تک کہا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب کی جانب سے، اور یہ 9 مئی کے جو واقعات تھے، 9 مئی کو جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا، اس کیس میں یہ حوالہ دیا گیا کہ اگر عمران خان کے حوالے سے کوئی کیس آپ کے وہم و گمان میں بھی ہے، اس میں بھی ضمانت ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایسا ہوتا رہا۔ تو یار مطلب فائنلی یعنی کیا کہنا چاہیے کہ کسی نے سپریم کورٹ کے جج صاحب نے یہ سوال اٹھائے اور اس کے اوپر کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس، وہاں پر ان کو بالکل جو ہے وہ خاموش ہو گئے اور نئی بات کی لطیف کھوسہ صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ ضمانت کے بعد دوسرے کیس میں گرفتار کر لیں، آج کل عدلیہ اور عام شہریوں سے مذاق ہو رہا ہے۔ تو جسٹس سردار طارق نے کہا کہ یہ مذاق تو 70 سال سے ہو رہا ہے، آپ کو پہلے یاد نہیں آیا؟ اچھا اب یہ جو گفتگو ہے نا، ایکچولی یہ گفتگو بتا رہی ہے کہ جو عمران خان کی سائیڈ پہ لوگ کھڑے ہیں وہ صرف جذباتیت کی بات کر رہے ہیں، اور جو دوسری سائیڈ پہ لوگ کھڑے ہیں وہ عقل کی بات کر رہے ہیں، وہ ہوش کی بات کر رہے ہیں، وہ قانون کی بات کر رہے ہیں، وہ آئین کی بات کر رہے ہیں۔ ادھرلے پاسے پوائنٹ صرف جذباتی نہ رہے، جو میں اکثر کہتا ہوں کہ یعنی سلطان رئی علی فلمیں بڑکا بڑکا دیکھو، سکون کرو، گھر جاؤ، سو جاؤ، یا وہ ایک فلم تھی لاوارث، اس فلم کا نام تھا، امیتابھ بچن کی تھی، اور اس میں ان کے بڑے جذباتی ڈائلاگ ہوتے تھے۔ ایک ڈائلاگ مجھے یاد آ گیا، وہ امجد خان صاحب اس فلم میں ان کے والد بنے ہوئے ہیں، اور دوسرا رنجیت جو ہے وہ ان کا سٹیلا بھائی بنا ہوا ہے امیتابھ بچن صاحب کا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی سالہ کوئی نہیں بولتا، یہ بندوق میرے ہاتھ میں ہوتا ابھی ٹھنڈا کیا ہوتا۔ ہاں جی، اس طرح کے ڈائلاگ نہیں پائے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جو لوگ ان ڈائلاگ سے متاثر ہو کے اپنی زندگی کو ان خطوط پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سر یہ عمران خان صاحب کا آپ حال دیکھ لیں، یہ کسی قانون اور اصول کی بنیاد پر نہیں اڑے ہوئے۔ یعنی بھٹو صاحب ایک اصول کی بنیاد پر جو ہے وہ سٹینڈ لیا تھا انہوں نے کہ جی یعنی 5 جولائی 1977 کا اقدام غیر آئینی ہے، بس گل ختم ہو گئی۔ جنرل پرویز مشرف کرے
جنرل ضیاء کرے جس نے بھی آئین کو معطل کیا ہے, توڑا ہے سر, اس کے بعد اس تو بعد بھاویں تانوں جڑا نا یعنی دودھ اور شہد دیا نہراں بہاتی ہیں ملک وچ, کوئی اس کی جو ہے نا تعظیم نہیں کی جا سکتی, اس لیے کہ آئین توڑا اس نے. آئین سے مقدم کسی بھی ملک میں اور کوئی چیز نہیں ہوتی. تو وہ ایک اصول کی بنیاد پہ تھے, عوامی راج کے لیے آئین کے تحت منتخب حکومت تھی, مارشل لا لایا گیا سی. عمران خان کی حکومت جو ہے آئین کے تحت طریق عدم اعتماد کے ذریعے فارغ ہوئی, ٹھیک ہے. لہذا اس میں اور وہ بھائی یعنی وہ لیڈر جو میری نظر میں جناح صاحب کے بعد پاکستان میں سب سے بڑا اور واحد لیڈر گزرا ہے, ذوالفقار علی بھٹو, وہ ایک اصول کی بنیاد کے اوپر پھانسی پر جھول گیا. اے بھائی اپنی ضد کی بنیاد کے اندر پہ آیا, یہ ضد ہے کہ نہیں صرف میں کھیڈاں گا باقی کوئی نہیں کھیڈے گا. اور اسی طرح کی جذباتی باتیں جو ہے لطیف کھوسا صاحب نے کی, جس پر انہیں کوئی ریلیف نہیں ملا پرویز الہی کے لیے, اور سماعت اگلے ہفتے کے لیے ملتوی ہو گئی ہے. تو اب بس میں اتنا کہنا چاہوں گا بڑے احترام کے ساتھ کہ سر حضور وہ ماں مر گئی جیڑی چوپڑیاں دندی سی سر, ہن ساسو ماں کے کراش والی عدالتاں نہیں ہیں. اب آپ کو آئین اور قانون کا سہارا لینا پڑے گا, جذباتیت کام نہیں آئے گی سر, ٹھیک ہے. یہ بس میرا ایک پیغام ہے, جہاں تک پہنچ سکتا ہے پہنچا دیں تاکہ سب اپنے اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھیں. جو میرا خیال تھا اور جو میری انفارمیشن تھی وہ میں نے آپ سے شیئر کر لی ہے. اب دوسرے درخواست ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر وقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ میں.